حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، امام مسلم انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مخالف جتنے بھی قومیں ہیں وہ ایسے تم پر دوڑ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا دسترخوان کی طرف دوڑتا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جھاگ کی مانند ہو جائے گی۔ جس طرح پانی کے اوپر جھاگ کی ویلیو ہے، اسی طرح تم مسلمانوں کا وقار رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کفار کے دلوں سے تمہارا وہ رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم پیدا کر دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہم کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈرتے رہنا یہ وہم ہے۔ آج کیا ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مزار مبارک پر رکھا گیا تو آواز دیتے ہیں، آپ کی یہ وصیت تھی، آپ نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو کہ میرے جنازے کو، میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھنا اور اجازت طلب کرنا، اگر اندر سے اجازت آ جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور کے در دولت پر رکھا گیا، باہر سے یہ آواز لگائی گئی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، تو پھر اندر سے یہ آواز آتی ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ آج حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا